اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، انی لکم رسول امین، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مان لو، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین پر ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، وہ بولے کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیروکار بن جائیں، تو تمہارے پیروکار تو ذلیل غریب لوگ ہوئے ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم سنسار کر دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، پس تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، چند لوگ ہی ان پر ایمان لائے۔ تقریباً 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، اللہ کے احکام کی طرف بلایا، اتنا بڑے عرصہ میں چند لوگوں کا ایمان لے آنا، پھر باقی لوگوں نے سب نے جھٹلا دیا۔ تو نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے جو بہت بڑا عذاب دینے والا ہے، اور یہ دعوت دی کہ مجھے اللہ کا پیغمبر مان لو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری بات کو مان لو، اور یہ بھی بتلایا کہ اگر اس تبلیغ کرنے پر، اللہ کی توحید کو سمجھانے پر میں اگر تم سے کوئی اجر لیتا، کوئی معاوضہ لیتا ہوں، تب تو تم انکار کرتے، نہ مانتے، لیکن میں اس کام پر، دعوت پر، اللہ کے بلانے پر تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں لیتا، تم سے کوئی اجر اور صلہ تو نہیں لیتا، میں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے تمہیں یہ باتیں سمجھاتا ہوں، اور میرا اجر، میرا صلہ وہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، میں تم سے تو کچھ نہیں مانگتا، اس لیے تمہیں میری بات مان لینی چاہیے اور اللہ سے ڈرو، میری بات کو مان لو۔ تو قوم نے اس کے جواب میں نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ نوح، ہم کیسے تمہارے پاس آئیں، کیسے تم پر ایمان لائیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے ماننے والے، تم پر ایمان لے آنے والے وہ تو غریب لوگ ہیں، وہ تو پیسے کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے ہم سے کہیں کم درجے کے لوگ ہیں، کوئی لوہار ہے، کوئی دھوبی ہے، کوئی مزدور ہے، تو ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں؟ آپ پر ایمان لانے والے تو غریب لوگ ہیں، تو ہم
ہم ان کے ساتھ بیٹھ تو نہیں سکتے، ہم تو امیر لوگ ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے، میرا کام جو ہے وہ ان کو سمجھانا ہے، دین اللہ کے احکام پہنچانا ہے۔ وہ میرے کام کو سمجھ لیتے ہیں، مجھے پیغمبر مان لیتے ہیں، اللہ کے احکام کو مان لیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ باقی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ ان کا شعبہ کیا ہے۔ باقی ان کا حساب و کتاب، یعنی وہ اعمال اچھے کرتے ہیں یا برے کرتے ہیں، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے، وہ ان سے حساب لیں گے۔ اور قوم نے پھر دوسرا مطالبہ کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ ایسا کرو، ان غریب لوگوں کو نکال دو، ہمارے لیے الگ محفل سجاؤ، اس میں وہ غریب لوگ نہ ہوں، پھر ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا، میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، باقی تم بات کو تسلیم کرتے ہو، میری بات کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو، یہ آپ پر ہے، میرا کام تو صرف اللہ کے احکام کو کھول کھول کر بیان کر دینا ہے، بتلا دینا ہے۔ اب قوم نے پھر آگے سے جو جواب دیا، کہا کہ اے نوح، اگر تم اس کام سے باز نہیں آؤ گے، یہ کام نہیں چھوڑو گے، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب قوم سے تنگ آ گئے، نا امید ہو گئے کہ اب قوم ماننے والی نہیں ہے، اب قوم بغاوت پر اتر رہی ہے، دشمنی پر اتر رہی ہے، تو اللہ سے درخواست کی کہ اے پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور مجھے ماننے والے جو مومن ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، ان کو بچا لے، باقی قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں مومن سوار تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا، نجات دی، اور پھر باقی قوم کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ طوفان میں ان غرق ہونے والوں میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی شامل ہے، ان غرق ہونے والوں میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی شامل ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست بھی کی، یا اللہ یہ تو میرے اہل میں سے ہیں، میرے گھر والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، قالوا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ غیر صالح، اس لیے کہ ان کے اعمال وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ تجھ پر ایمان نہیں لائے، تیرے اہل میں سے وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائیں۔ تو فرمایا اس واقعہ میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصہ میں نشانی ہے، عبرت ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور فرمائے بے شک تمہارا پروردگار غالب ہے، کسی قوم کو لے آنا، کسی قوم کا وجود بخشنا، پھر اس قوم کو ہلاک کر دینا، اللہ کو اس پر قدرت ہے۔ وہ رب بڑا مہربان ہے، کریم ہے، اگر کوئی اس سے توبہ طائب کرے، معافی طلب کرے تو اللہ مہربان معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس پر